بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سلام کے حوالے سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے سلام کرنے کے آداب کیا ہیں اور اس کی کیا فضیلت احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب تم دو یا وہی الفاظ لوٹا دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور جواب کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے اور جواب دینے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ تحیہ کے لفظی معنی کسی کو حیاک اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت تھی جب ایک دوسرے سے ملتے تو حیاک اللہ یا انعم صباحا وغیرہ الفاظ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لیکن اسلام نے سلام کے اس طرز کو بدل کر کے السلام علیکم کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہیں کہ تم ہر تکلیف اور مصیبت اور رنج سے سلامت رہو۔ دنیا کی ہر مہذب قوم کے اندر اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی کلمہ آپس کی اظہار محبت کے لیے اپنی زبان سے کہتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے۔ اس میں صرف اظہار محبت نہیں بلکہ اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آفات اور آلام سے اور مصیبتوں سے سلامت رکھے۔ پھر دعا بھی عرب کے طرز پر نہیں کہ صرف زندہ رہنے کی دعا دے رہے ہوں، بلکہ حیات طیبہ کی دعا، یعنی تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی دعا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی ہے کہ ہم اور تم سب اللہ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا یہ کلمہ ایک کلمہ عبادت بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ایک ذریعہ بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ جو شخص یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفتوں سے اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرما دے، تو گویا اس کے ضمن میں اس بات کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ سے میری زبان سے محفوظ ہو، تمہاری جان مال عزت آبرو کا میں محافظ ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی سلام ایک عالمگیر جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر تذکیر بھی ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کا اظہار بھی اور تعلق کا اظہار بھی ہے، اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس سے گویا یہ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کاش مسلمان اس کلمے کو رسم و رواج کے طور پر اختیار نہ کرتے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اسے اختیار کرتے، تو شاید ایک ہی کلمہ پوری قوم کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو باہم سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کو افضل الاعمال بتلایا ہے کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور اس پر بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان فرمائے اور اس کے اجر و ثواب کو بھی بتایا۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت قائم ہو جائے گی؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل کون؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اس لیے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان جب کسی مجلس میں آتا ہے پھر مجلس والوں کو سلام کرتا ہے تو اس شخص نے گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام پایا، اور اسے فضیلت کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، اور اس نے سلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی۔ اگر مجلس والوں نے جواب دے دیا تو ٹھیک، اگر مجلس والوں نے جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو مجلس والوں سے بہتر یعنی فرشتے سلام کرنے والی کی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا بخیل ہے وہ شخص جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس لیے بازار جایا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان ملے، اس مسلمان کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ کوئی چیز نہ خریدنی مقصود ہوتی تھی، نہ کسی چیز کو بیچنا فروخت کرنا مقصود ہوتا تھا، صرف مسلمانوں کو سلام کرنے کی نیت سے بازار کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے اچھے الفاظ سے جواب دو، اگر اچھے الفاظ سے جواب نہیں دے سکتے کم سے کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طور پر فرمائی، ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، کیسے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بڑھا کر کے جواب دیا، وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے ایک اور کلمہ بڑھا کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے اپنے سلام کے اندر سارے الفاظ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکہ السلام یا وعلیکہ کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا۔ انہیں اپنے دل کے اندر ایک شکایت تھی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے 3 حضرات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافے کے ساتھ انہیں جواب دیا، اور مجھے صرف وعلیکہ کے ذریعے سے جواب دے کر کے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ہمارے جواب کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں چھوڑا، اس لیے میں نے بھی قرآنی تعلیم کے اندر قرآنی تعلیمات کے مطابق تمہیں تمہاری سلام کا جواب دے دیا۔ ہم تو اولاً کسی کو سلام کرتے ہی نہیں، اگر ہم اپنی زبان سے سلام کرتے ہیں بجائے اس کی کہ سامنے والا جواب دیتا، لیکن وہ بھی اپنی زبان سے سلام ہی کے لفظ کو دہراتا ہے۔
اچھی طرح سے ہمارے ذہن کے اندر رہنا چاہیے. جب ہم کسی کو سلام کریں، ہمارے سلام کا جواب دینا اس سننے والے پر واجب ہے. اگر بجائے جواب دینے کی اس نے بھی سلام کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دینا ہمارے ذمہ واجب ہے.